مسجد کے اندر ایک اور بورڈ ہے جس پر لکھا ہے جامع مسجد دارالسلام، تاریخ تعمیر سوم 1953۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسجد اس سے قبل بھی 2 مرتبہ تعمیر ہو چکی ہے۔ وادی کمراٹ کے مصروف بازار تل میں پرکشش جگہ 2 ہے۔ نمبر 1 دیار کی لکڑی سے بنی قدیمی مسجد دارالسلام اور نمبر 2 دریائے پنچکوڑا۔ میں اس وقت موجود ہوں تل بازار میں۔ دریائے پنچکوڑا میرے عقب میں بہہ رہا ہے۔ یہ دراصل وادی کمراٹ کا داخلی دروازہ ہے، آپ اس کو بیس کیمپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں ان کا پہلا سٹاپ تل بازار ہے۔ یہاں پر ہوٹل بھی ہے، ریسٹورنٹ بھی ہے، رہائش کا بندوبست بھی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کمراٹ ویلی، دوجنگا یا اسی طرح جہاز بانڈا اور کٹورا لیک تک جا سکتے ہیں۔ اس مقام پر ایک تاریخی مسجد ہے جامع مسجد دارالسلام جو 1953 میں بنی تھی۔ ہم اس کا وزٹ کرواتے ہیں، چلیے ہمارے ساتھ۔ مسجد کے 2 داخلی دروازے ہیں، ایک پر باب ابوبکر صدیق لکھا ہے اور دوسرے پر باب فاروق اعظم لکھا گیا ہے۔ ہم یہاں اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہاں مکمل کام دیار کی لکڑی سے کیا گیا ہے۔ جو دروازہ ہے وہ بھی لکڑی کا ہے، ستون بھی لکڑی کے، اسی طرح چھت، یہاں تک کہ جو بھی یہاں پر کام ہوا ہے مکمل دیار کی لکڑی ہے۔ مسجد کی بالائی منزل پر ایک بورڈ لگا ہے جس پر مسجد کا نام دارالسلام لکھا گیا ہے۔ تل کوہستان ضلع دیر بالا، تاریخ افتتاح 1953، تاریخ تعمیر دوسری منزل 1999۔ یہاں ایک بزرگ موجود ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ بزرگ انہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ میرا نام امیر افضل ہے۔ یہاں تعمیر شدہ پہلی مسجد میں آگ لگ گئی تھی۔ اس کے بعد 1953 میں موجودہ مسجد مکمل کی گئی۔ مسجد کی تعمیر میں دیار کی لکڑی استعمال کی گئی ہے۔ نواب آف دیر کے دور میں یہاں گاڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی۔ جنگل سے لکڑی جانوروں پر لاد کر لائی گئی تھی۔ 7 سال کے عرصہ میں یہ مسجد مکمل ہوئی تھی۔ مسجد کی تعمیر کے دوران 2 افراد شہید بھی ہوئے تھے۔ لکڑی کے ان خوبصورت اور بھاری بھرکم ستونوں پر 70 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ستون اپنی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ لکڑی پر کام انتہائی نفاست کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ جو پول ہے یہ بھی لکڑی کے بنے ہوئے ہیں۔ مسجد کی تیسری تعمیر 1953 میں مکمل ہوئی۔ پہلی اور دوسری تعمیر کی حتمی تاریخ کا اندازہ نہیں۔ مسجد کی چھت لکڑی سے بنائی گئی ہے۔ اس کو کالا رنگ دیا گیا ہے۔ اس پر لائٹ اور پنکھے بھی لگائے گئے ہیں۔ ضلع دیر کی مساجد میں 2 محراب بنائے جاتے ہیں۔ موسم گرما میں بیرونی محراب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مسجد دارالسلام کے ہر پلر کا ڈیزائن اور کلر دوسرے سے مختلف ہے۔ مسجد کی پہلی منزل میں دیواروں پر لکڑی کے نقش و نگار کا کام حال ہی میں مکمل ہوا ہے۔ لکڑی کے اس خوبصورت ڈیزائن میں مختلف تحریریں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ مسجد دارالسلام کا اندرونی ہال ہے جہاں پر روشنی کی کمی ہے۔ یہ مکمل بند ہے 3 اطراف سے، البتہ ایک طرف دروازے اور کھڑکیاں بنائی گئی ہے۔ یہاں پر محراب ہے، منبر ہے اور مصلی بچھا ہوا ہے۔ اسی طرح نماز کے اوقات کار بھی یہاں پر لکھے گئے ہیں۔ وادی کمراٹ یا تل میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں پر برف باری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقام پر مسجد کے اندرونی ہال میں ایک ٹینکی بنائی گئی ہے۔ اوپر کے حصے میں پانی ہوتا ہے، نچلے حصے میں لکڑی ڈال کر آگ جلائی جاتی ہے۔ اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو وضو کے لیے گرم پانی ملتا ہے، نمبر 2 مسجد کا جو اندرونی ہال ہے یہاں پر ٹیمپریچر مناسب رہتا ہے تاکہ باہر جو سخت سردی ہے اس سے یہاں پر بچاؤ ہو سکے، اور اس مقام پر موسم ٹیمپریچر مناسب رہے تاکہ جو سردی کی شدت ہے اس سے بچا جا سکے۔ میرا نام شہاب الدین، میں اس مسجد کی متولی خادم کی حیثیت سے تقریباً 7-8 سال سے ادھر کام کر رہا ہوں، اور یہ مسجد جو ہے یہ تقریباً 200-250 سال پہلے کی آباد ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کو آگ لگی تھی۔ آگ لگنے کی وجہ سے مسجد شہید ہوئی، اور اس کو 1953 سے پہلے، تقریباً 1953 سے پہلے بنائے، اور 7 سال میں یہ بنانے میں 7 سال لگ گئی۔
مسجد میں نماز باجماعت کے علاوہ بھی مقامی شہری تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار میں مشغول نظر آتے ہیں۔ یہ مسجد کا سین ہے، نچلی جانب گراؤنڈ فلور ہے اور اوپر ایک اور منزل بھی تعمیر ہوئی ہے۔ ہم اوپر بالائی منزل پر بھی جاتے ہیں اور وہاں کا نظارہ کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بھلائی منزل پر تعمیراتی کام جاری ہے۔ یہاں ایک خوبصورت ممبر بھی تعمیر کیا گیا ہے، اسی طرح یہاں پر محراب بھی بنایا گیا ہے۔ بالائی منزل پر روشنی اور ہوا کے لیے چاروں اطراف کھڑکیوں کا بندوبست کیا گیا ہے۔ میرا نام جی محمد ایاز ہے اور میں اٹک سٹی سے ہوں، اور ہم نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے تقریباً 4.5 سال ہو گئے ہیں، اور اس میں تقریباً 6 ماہ کا کام باقی ہے، اور اس میں دیار کی لکڑ استعمال ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ یہ کافی قیمتی لکڑ ہے، اور کام کی نوعیت کو بھی آپ دیکھ لیں، کام بھی ماشاءاللہ الحمدللہ بہترین کام ہوا ہے۔ مسجد کی بالائی منزل پر انتہائی خوبصورت ڈیزائن دیکھنے کو ملتا ہے۔ دیار کی لکڑی میں انتہائی نفاست کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے۔ یہاں جو ٹیم کام میں مصروف ہے، بات کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ ٹیم اٹک سے آئی ہے اور یہاں کام انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگلے 6 مہینے میں بالائی منزل بھی تیار ہو جائے گی۔ مسجد کی بالائی منزل سے دریائے پنچھوڑا کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ تل کی آبادی بھی یہاں تحت نگاہ نظر آ رہی ہے۔ اس مقام پر لکڑی کا استعمال ہر جگہ دیکھنے کو ملتا ہے، چاہے وہ گھر کی تعمیر ہو، مسجد کی تعمیر ہو، دریا کے اوپر پل ہو، پل بھی لکڑی سے بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح قبرستان میں آپ دیکھیے جو اس کی جالیاں بنائی گئی ہے قبروں کے اوپر، وہ بھی لکڑی سے تعمیر کی گئی ہے۔ قبروں کے اوپر لکڑی سے جو جالیاں بنائی گئی ہے اس میں بھی مختلف ڈیزائن دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وادی کمراٹ میں تعمیرات کے لیے 2 چیزوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 1 پہاڑ کے باری پر کم پتھر، اور نمبر 2 جنگلات کی لکڑی۔ چونکہ یہاں پر جنگلات بکثرت پائے جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ تعمیرات میں لکڑی کا استعمال بھی زیادہ نظر آتا ہے۔ ملتے ہیں نئی ویلاگ میں نئے نظاروں کے ساتھ۔